comparative genome of eukaryotes. And it has been mentioned that the minimal bacterial genome, it may be larger than the eukaryotic genome. اور دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یوکیریوٹک جینوم ہے اٹ از اسمالر دین دا منیمل بیکٹیریل جینوم. تو اف وی کمپیئر دیز ٹو گروپ آف آرگنیزمس لائک دا بیکٹیریا دیٹ از پروکیریوٹس ود یوکیریوٹک آرگنیزم، تو اس آنسر کو تلاش کرنے کے لیے کہ کیا جو منیمل بیکٹیریل جینوم ہے اٹ از لارجر دین دا یوکیریوٹک جینوم، تو ہمیں ڈفرینٹ کویشچن کا آنسر دینا پڑے گا، لائک کہ جو یونیسیلولر یوکیریوٹک آرگنیزم ہے واٹ از دیئر سائز اینڈ ہاؤ اٹ کین بی کمپیئر ود بیکٹیریا اور دا پروکیریوٹس، اینڈ دین واٹ از دا فنڈامنٹل ڈفرنس آف جینیٹکس بٹوین eukaryotic organisms and prokaryotes. And in case of eukaryotes, if multicellularity is there from the eukaryotic unicellular form to multicellularity, then how coordination it is being managed. And some other questions in the same way they can be asked, and these two genomes they can be compared. جیسے میں نے بتایا کہ اگر ہم یوکیریوٹک جینوم کو دیکھیں تو اس میں جو بہت سارا پورشن ہے وہ انٹرجینک ہوتا ہے، نان کوڈنگ ہوتا ہے، تو آل دا جینوم سائز بڑا ہوتا ہے لیکن اس میں نمبر آف جینس کم ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے اگزامپل کوٹ کی کہ ہیومن جینوم یا ڈروسوفیلا یا فروٹ فلائی کے جینوم کو اگر ہم کمپیئر کریں تو اس سچویشن میں جو ہیومن نمبر آف جینس ہے ٹو ڈیٹ اٹ از ٹوائس ہائر، اس کے 2 گنا کا فرق ہے، لیکن اگر ہم ان کے جینومس کو دیکھیں یا ان کے سائز کو دیکھیں تو دیر از ہیوج ڈفرینس، اینڈ آل دس ریڈکشن ان جینوم سائز اٹ از بیکاز آف دا انٹرجینک ریجن. اسی طرح سے اگر ہم ایک ممبر جو ہے کنگڈم فنجائی کا اس کو دیکھیں لائک سیفالوٹوزون، ایک کنگڈم فنجائی کا ممبر ہے، تو اس کا جینوم جو ہے یہ بڑا اسمال ہے، لائک 3.5 میگا بیس یا ملین آف بیس پیئرس اس میں ہوتے ہیں، لیکن اٹ از ویری اسمال. 3.5 ملین بیس کا مطلب ہے کہ اس میں 3.5 لاکھ جو ہے لائک 35 لاکھ کے قریب بیس پیئرس ہوتے ہیں. تو اس میں اگر ہم اوپن ریڈنگ فریم کو دیکھیں تو اس کا جو نمبر ہے اٹ میں بی اراؤنڈ 1000. تو اوپن ریڈنگ فریم we can define that portion of the DNA that lack stop codon so that it is going to synthesize functional protein product. تو اس میں 1000 اوپن ریڈنگ فریم ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور یسٹ کی ایگزامپل ہے شائزوس کیرومائسس، اس میں 4800 جو ہیں وہ اوپن ریڈنگ فریم ہو سکتے ہیں. اور نیورسپورا جو ہے اٹ از آلسو ٹائپ آف فنگس، اس میں 10,000 تک اوپن ریڈنگ فریم ہو سکتے ہیں. سو ود ان دا سیم فنگل کنگڈم دا جینوم سائز، the number of open reading frame it may be different. So by comparing different genomes we can know the position of some vital genes. کہ اگر ہمارے پاس سیکوینس آ گیا ہے ڈفرینٹ آرگنزم سے تو اس کو ہم الائن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ریجن جو ہیں وہ کنزروڈ ہیں، کون سے وائٹل فنکشنز کر رہے ہیں. تو اس طرح سے دے آر گوئنگ ٹو کمپیریٹیو جینومکس، اٹ از گوئنگ ٹو give the information about some vital proteins in the living organism. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے کہ جو پروسیس آف ایوولوشن ہے اس میں کیا کیا چینجز ایٹ دا جینومک لیول وہ آئی ہیں. سو comparative genomics, it is very important study to compare the genomes, to study the differences in the genomes so that we can understand the process of evolution, and for the sequencing and for the mapping of the genome
we can compare different organisms. And in this way, after discussing the comparative genomics with reference to bacteria, organelles, or eukaryotic organisms, now we have a basic background that what may be the range of size of the genome from one domain of organism to another domain. Like in some bacteria, like archaea, genome is very small, and within same prokaryotes, the domain eubacteria, larger genomes, and in the same way, it is showing resemblance with the mitochondrial DNA. And within the eukaryotes, the unicellular or multicellular organism, they are also showing variation in their genome size, and some they are having comparable level of genes despite having different genome size. And this reduction in size in the gene, it is due to presence of intergenic region. So all such informations, they can help us in the process of gene manipulation.